بعد سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے بفضل باری تعالی ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیان چل رہا ہے، اور اس 16 مارچ کو، یہ جو آنے والی 16 مارچ ہے، اس میں شہدائے ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس لدھیانہ میں ہو رہی ہے، تو اس کی سلسلے میں تیاریاں بھی چل رہی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر مسلمانوں نے لدھیانہ نے جو کانفرنس رکھی ہے، اللہ اسے قبول فرما لے اور کامیابی عطا فرمائے۔ گزشتہ 3-4 روز سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اخباروں میں ہندوستان اور پاکستان کے حالات کشیدگی میں گزر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات بتلائی تھی کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مسلمان صف اول میں 1857 سے لے کے 1947 تک شانہ بشانہ اس ملک کے افرادوں کے ساتھ انگریز کو نکالنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا رہا۔ اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر مسلمان جنگ آزادی کے اندر شامل نہ ہوتے تو یہ ملک جو تھا ابھی تک غلام رہتا، یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ مسلمانوں نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور ملک کی آزادی کے لیے بڑے پیمانے پہ ہندوستان کے عالم حضرات اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ تعجب اس بات کا ہے کوئی کرکٹ کا میچ ہو اور اس میں پاکستان ہار جائے تو جو لوگ اس ملک میں حکومت میں ہیں یا ان کے ساتھی جو ہیں نعرے لگاتے ہیں اور مسلمان مرد آباد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے میچ جیت لیا، مسلمان بھی آپ کی خوشی میں شامل ہیں، اس کا نام لے کر، پاکستان کا نام لے کر ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کا 30 کروڑ مسلمان غدار نہیں ہے، اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہماری تاریخ قربانیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اب بھی دونوں ملکوں کے حالات میں شامل
اٹھا کے دیکھیے کہ جتنے بھی جاسوسی کانڈ ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے غدار ہوئے ہیں، ان میں کسی مسلمان کا نام نہیں ہے، ان میں انہی لوگوں کا نام ہے جو اس ملک کی حکومت پہ قابض ہے۔ کسی مسلمان نے غداری نہیں کی، مسلمانوں کا نام استعمال ہو گیا۔ اس ملک میں کشمیری ہونا جرم ہے۔ اگر کشمیری بچے کسی کالج میں یا اسکول میں پڑھتے ہیں اور کسی جگہ بھی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کو گالیاں، ان کے ماں باپ کو گالیاں، مسلمان نام کے گالیاں، ان کو کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، دوسری طرف آپ یہ مسلمان کشمیریوں کو اتنا ستاتے ہیں کہ وہ آپ کی مار کی وجہ سے، آپ کے تشدد کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کو پکڑتے ہیں، پہلے سے ہی ایک لال رنگ کا رومال اور 2-4 کتابیں وہ لا کے رکھی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ تم دہشت گرد ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال مقدمہ چلنے کے بعد، 5 سال مقدمہ چلنے کے بعد اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور عدالت اس کو بری کر دیتی ہے۔ کئی بار 11 سال کے بعد بری کیا گیا، تو جو 11 سال اس نے جیل میں کاٹے وہ کس کھاتے میں گئے؟ جو قربانیاں ہم نے دی ہیں ملک کی آزادی کے لیے، ہم نے اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کرو۔ ہم تو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی دفاع کے لیے، اس ملک کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ 30 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں، یہ پاکستان نہیں کیا، انہوں نے پاکستان جانا قبول نہیں کیا۔ ہم نے اس ملک میں رہ کر اس ملک کی خدمت کی ہے۔ آپ ہم سے کہتے ہو پاکستان چلے جاؤ، ہم پاکستان کیوں جائیں؟ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کی مٹی سے ہمیں پیار ہے، اس ملک میں ہماری بابری مسجد ہے جس کو ہم ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس ملک کے اندر ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگ شہید ہو گئے، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہمارے گھروں کو آگ لگائی گئی، ہمارے بزرگوں کو پھانسی کے پھندوں میں چڑھایا گیا۔ ہم اس ملک کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اس ملک میں مریں گے، ہماری ہڈیاں یہاں کھاد بنے گی۔ اس ملک کا کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ اس ملک سے مسلمان کنوا لے۔ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک، یہ ان لوگوں کا ملک ہے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کام کیا ہے۔ مسلمان جو ہے صف اول میں ہے جس نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے اور ڈنکی کی چوٹ میں تمہاری چھاتی پر بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ مذاق نہیں ہے کہ بھی آپ کہہ دیں کہ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ ہم کیوں چلے جائیں؟ ہم تو یہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہاں، تو یہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس ملک میں اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کی ہماری بڑی عزت کے لیے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے مسلمان زندگی کے آخری لمحے تک انشاءاللہ تعالی لڑتا رہے گا۔ مسلمان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہے، مسلمان کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، مسلمان نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کی۔ اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کیا، مسلمانوں نے ساتھ دیا آپ کا، لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ آج ہم اقتدار میں آ گئے ہیں تو کسی طرح مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں، اور آپ نے ایک لے پالک جو اپنی اولاد ہے شیو سینا، اس کو اس ملک میں چھوڑ رکھا ہے۔ بتائیے کسی مسلمان نے ایسی تنظیم بنائی ہے اس ملک میں کہ وہ ڈنڈے لے کر اور یا اس ہتھیار لے کے گھومے سرے عام؟ کسی مسلمان نے آج تک نہیں بنائی۔ اور آپ کی حکومت ہوتے ہوئے، آپ کی فوج ہے، آپ کی پولیس ہے، آپ کی انٹیلیجنس ہے، اس کے بعد بھی آپ نے ایسی تنظیمیں بنائی ہیں جو سرے عام غنڈہ گردی کر رہے ہیں اور جو ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، آپ نے مسلمانوں کو چھوڑیے دلتوں کے ساتھ جتنا ظلم و تشدد کیا ہے کہ یو پی کے اندر ایک دلت جو ہے، وہ ایک سورن ہندو جو ہے، جو اونچی جات کا ہندو ہے، اس کے گلاس میں پانی نہیں پی سکتا۔
آپ جائیے وہاں الہ آباد کے علاقے میں بھدوئی کے علاقے میں گیا تو میں وہاں دیکھا چائے کی دکان میں دیکھا کہ الگ الگ گلاس پڑے ہیں. میں نے پوچھا یہ گلاس کس کے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو گلاس ہیں یہ بالمیکی سماج کے، دلت سماج کے ہیں، اور یہ جو گلاس ہیں یہ جو اونچی ذات کے ہندو ہیں ان کے گلاس ہیں. مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر یہ حالت ہے کہ بھی آپ کے مذہب کے ہوتے ہوئے آپ نے لوگوں کے ساتھ تفرقہ ڈالا ہوا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ پھوٹ ڈالو راج کرو. آج اس ملک کا دلت جو ہے، آج اس ملک کا جو بالمیک سماج ہے، جن کے اوپر آپ نے 1400 سال سے آج ظلم کر رہے ہیں، آج وہ لوگ جاگ گئے ہیں. ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسی طرح ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے آج تک پورے ملک میں دلتوں کے ساتھ، بالمیک سماج کے ساتھ، ان کمزور طبقوں کے ساتھ جن پہ ظلم و تشدد ہوتا تھا، مسلمانوں نے ساتھ دیا. کیوں؟ کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہم کو یہی دکھاتی ہے، تعلیمات ہی سکھاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کامیابی کمزور لوگوں کے اندر ہے، کمزور لوگوں کے اندر ہے. جو غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کی امداد کیجئے، ان سے پوچھئے ان کا کیا حال ہے. تو مسلمانوں نے ہر مقام پہ، ہر جگہ یہ کوشش کی کہ ابھی کسی بھی طریقے سے ملک میں امن رہے، شانتی رہے، ملک جو ہے ترقی کرے، مسلمان آگے بڑھے. لیکن ہمیشہ جو لوگ تھے جو فرقہ پرست ہیں، جن کا کام یہی ہے کہ وہ ملک کے اندر ہمیشہ سے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی کبھی الیکشن آتا ہے، جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ جو ہے اپنے مذہب کے نام سے لوگوں پہ تشدد، ان پہ گولیاں، ان کو گالیاں، ان کو جیلوں میں ڈالنا، یہ کب تک چلے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ پورا ملک کے اندر تمام جاتی کے لوگ، تمام جاتیوں کے لوگ جن پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جن کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، جن کے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، جن کے بچوں کی آنکھوں میں تیزاب ڈال دیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ ایک دفعہ جاگ جائیں گے اور پھر آپ کو جگہ نہیں ملے گی اس ملک کے اندر رہنے کے لیے. کیونکہ کب تک ظلم سہتے رہیں گے پورے ملک کے اندر؟ ہر طبقے کے لوگ جو ہے پریشان ہیں، کیونکہ ہر طبقے کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے. اور مسلمان جو ہے ہر ایک اس غریب طبقے کے ساتھ ہے جو مظلوم ہے، اور جو اس ملک کے اندر جس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. ہم ان مظلوموں کے ساتھ مل کر اس ملک کے اندر پھر سے پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو اور ان طبقوں کو جن کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے وہ عزت دلانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ، جو عزت جو ہے ہر ایک انسان کو ملنی چاہیے. ہماری کوشش رہتی ہے. ابھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی جھگڑا یا فساد ہوا تو سینکڑوں جو ہے مسلمانوں کو پکڑ کے اندر کر دیا. ابھی دیوبند میں گئے تو وہاں پکڑ کے جناب 10 لڑکے پکڑ کے اندر کر دیے، بعد میں پتہ لگا کہ بے قصور ہے. 1010 لڑکے جو ہے پورے ملک میں سے اٹھا لیے کہ تمہارا قصور ہے کہ تم نے پاکستان کی ویب سائٹ کھولی ہے، چاہے انہوں نے کھولی ہے چاہے نہیں کھولی. کئی بار غلطی سے بھی آدمی کا ہاتھ لگ جاتا ہے. ایسی جرم کے اندر یہ کوئی چھوٹے چھوٹے جرم ہیں. ایک جو نیٹ کے اوپر جو چیز آ رہی ہے کوئی بھی آدمی کھول کے دیکھ سکتا ہے کہ اس میں جرم. آپ نیٹ بند کر دو پورے ملک میں، مت چلاؤ نیٹ، ہمیں ضرورت نہیں ہے نیٹ کی، تم مت چلاؤ. تم گوشت میں نے تو پہلے بھی کہا تھا گوشت کاٹنا بھی بند کر دو. گائیں، بکری، بھینس، جتنا مرغا، جتنا بھی بکرے ہیں وہ سارے ملک میں بند کر دو، مت کھاؤ. ہم مسلمان نہیں کھائیں گے 2 سال، ہم مر نہیں جائیں گے گائے کے بغیر یا بکرے بغیر یا مرغے کے بغیر. بند کر دو، ہم نہیں کھائیں گے. تم خود کہو گے ہمیں 2 سال کے بعد کہ یہ بکرے کھاؤ، یہ مرغے کھاؤ، کیونکہ اتنے زیادہ پھیل جائیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس دھرم کے نام سے ظلم کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دبیں گے نہیں کہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم نے قربانی دی ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. ہمارے اکابرین نے قربانی دی ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے. ہمارے گھر جلے ہیں، ہمارے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی جب پاکستان بننا تھا. اس وقت اس ملک کے اندر انگریز نے کوئی کمی نہیں کی، مسجدوں کے مسمار کر دیا تھا اور قبرستانوں پہ بلڈوزر پھیر دیے گئے تھے اور بڑے بڑے مدارس کو گرا دیا گیا تھا. اس کے باوجود بھی ملک کا مسلمان آپ کے ساتھ ہے. وقت ہو گیا، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ضروری اعلان یہ ہے کہ 16 مارچ کو ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، اور یہ جو ہماری 2 سڑکیں ہیں باہر کی جیل روڈ کی، یہ یہاں سے لے کے وہ سول ہاسپٹل تک یہ انشاءاللہ بند کروا دی جائیں گی. اور یہاں تقریباً آرام سے 1-2 لاکھ آدمی آرام سے یہاں نماز پڑھیں گے. اور ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑے بڑے عالم حضرات، نعت خواں باہر سے تشریف لا رہے ہیں.
مغرب کی نماز پڑھ کے آپ لوگ اپنے گھروں سے تشریف لے آئیے گا۔ اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہر ایک علاقے میں میٹنگیں چل رہی ہیں، مولانا عثمان صاحب، بھائی مستقیم صاحب ہر ایک علاقے میں جا رہے ہیں، تو جن لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں میٹنگ رکھنی ہو تو میٹنگ رکھ لیں، نماز کے بعد ملاقات کر لیں تاکہ اس علاقے میں میٹنگ رکھ لیں، اشتہارات وغیرہ وہاں پہنچ جائیں۔ اور ہم نے پرامن طریقے کے ساتھ، شانتی کے طریقے کے ساتھ اپنی کانفرنس کرنی ہے۔ ہم نے تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، ان کی ختم نبوت کے لیے، جن لوگوں نے آج سے 100 سال پہلے جو شہید ہو گئے تھے ان کی یاد کے اندر یہ کانفرنس رکھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، جنہوں نے جیلیں کاٹی تھی اور جیلوں کے اندر ہی دنیا سے چلے گئے، آج ان کی یاد میں کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، تو اس کے لیے ہم نے یہ کانفرنس رکھی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے یہ کوشش کرے، جتنے بھی مسلمان میرے بھائی ہیں، کہ ہر آدمی جو ہے 10 آدمیوں کو آگے بتائے کہ بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، آپ نے اس کے اندر تشریف لانا ہے، اور یہاں جمعے کے بعد جو ہے اشتہارات وغیرہ لے جائے اور اپنے اپنے علاقے میں میٹنگوں کا انتظام کریں، اور بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ جب بھی اپنے اپنے علاقے سے آئیں 400 500 آدمی اکٹھے ہو کے جھنڈا لے کے اور نعرے لگاتے ہوئے جس دن آنا ہے، جس دن بھی آنا ہے 16 تاریخ کو، اپنے علاقے سے 400-500 آدمی اکٹھے کر کے اور باقاعدہ جھنڈے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ نعرے لگواتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آباد، یہ نعرے لگاتے ہوئے آپ نے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور طاقتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے دروازے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہمیں مرنے تک، آخری سانس تک اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ دکھانا ہے، اور جب ہم مریں گے تو انشاءاللہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، آخرت میں قبر کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آغدار ہے بیدار تو ملت ہے خبردار، آغدار ہے بیدار تو ملت ہے خبردار، آغدار ہے بیدار تو ملت ہے خبردار، آغدار نے مرزا کی نبوت کو پکارا، آغدار نے مرزا کی نبوت کو پکارا،